بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے 9 رکوع میں کل 11 آیات ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلی آیت، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے ہو۔ دوسری آیت، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے مطلب زندہ کرے گا، اور تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کڑے سخت، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سب سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان 3 آیات میں واقعہ اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں عامل نامی ایک مالدار تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع حوارثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور خود صبح اس کے خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا حصہ مقتول کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل بتا دے گا، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، لیکن ایسا جواب جو سوال سے ربط نہ رکھے یہ جاہلوں کا کام ہے، یا یہ معنی ہے کہ محاکمہ کے موقع پر احتجاج جاہلوں کا کام ہے۔ انبیاء کی شان اس سے برتر ہے۔ القصہ، جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کو ذبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف دریافت کرنا شروع کر دیے، اور اب جب تشفیع ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی، پھر انہوں نے گائے تلاش کرنا شروع کر دی، اور ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک ہی گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، ان کا ایک صغیر السن بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے اس ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ تھا، تو انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی، یہ لڑکا بڑا ہوا اور بحفظ صالح اور متقی ہوا، ماں کا فرمانبردار تھا۔ اور ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہے، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہوئی۔ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا، اور والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہوتی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیڑ میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی۔ جوان پھر بازار آیا، اور اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی، اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقف نہ رکھو۔ جوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی، وہ صاحب فراز سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ آپ کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اب بھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا۔ جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہ قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے عضو سے مردے کو مارا، بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرح کا حکم ہوا کہ مسئلہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ مسئلہ لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اس میں وہ قتل ہو گیا تو مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ ان آیات میں ان مسائل کے علاوہ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمد پر فرماتا ہے، اور جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ اور تیسری، والدین کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور چوتھی جو ہے غیبی فیض قرباتی اور خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور پانچواں رائے خدا میں نفیس مال دینا چاہیے، اور چھٹا گائے کی قربانی افضل ہے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی اگرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا قصد نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات
شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کڑے مطلب سخت۔ اور پتھر میں کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کرتوتوں ان کے برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دلوں کی سختی سے متعلق پتھروں کی مثل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ باہمیں تمہارے دل اثر پذیر نہیں۔ پتھروں کو بھی اللہ رب العزت نے ادراک و شعور دیا ہے اور انہیں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اِمَّا شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پتھر کو بچاتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تو السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا تھا، جیسے انہوں نے توریت میں تحریف کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی منافق ہیں۔ ان آیات میں واضح ہے تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی منافق ہیں، جب صحابہ اکرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو، تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے اور ہم ان کی نعت اور صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں، ان لوگوں پر ایمان لائے۔ رسائے یہ خود ملامت کرتے تھے، ان کا بیان وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہود کا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے گمراہوں کی یہی عادات ہے۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حق اور دین کی طرف لائے۔ اب اگلی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور بنیرے گمان میں ہیں، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہے اور اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرماؤ کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر دیے وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور جو کچھ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کتاب سے توریت مراد ہے۔ امانی منہوں کی جمع ہے کہ اس کے معنی زبانی پڑھنے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی معنی بیان کیے ہیں کہ امانی سے وہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھیں۔ شان نزول، جب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت دروسا یہود کو خوبی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور وہ اپنے علماء اور روسا کو چھوڑ دیں گے، تو اس کا اندیشہ سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغیر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل ڈالا۔ استغفر اللہ۔ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبرو ہیں، بال خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمئی قد میانہ ہیں، اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنایا کہ وہ بہت دراز کا قامت ہیں، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گریدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ استغفر اللہ۔ اور یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنا عرصہ ان کے آباء و اجداد نے گوسلہ پوجا تھا، اور وہ 40 روز ہیں، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیونکہ قصد بڑا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے، لہٰذا اس کا قصد تو ممکن نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف 40 روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ نہیں فرمایا تو تمہارا قول باطل ہوا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کی موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو گناہ سے گرا نہیں ہوتا، اس لیے ایمان جو عظیم اطاعت ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔
اللہ رب سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی باتیں آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔